قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ التین والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ انسان کا زندگی میں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ڈیلی روٹین میں اکثر اسے ڈیل کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کے انسانوں سے، اور ایک شریف النفس انسان جو ہے وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ڈیل کرنے کے بعد نارملی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان میں خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب اس کا واسطہ پڑتا ہے گھر میں کسی بجلی کے کام کرنے والے سے تو اس سے کوئی اچھا تجربہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر پانی کی موٹر ٹھیک کروانی پڑ جائے اسے، یا اسے گھر کا کوئی بھی کام کروانا پڑ جائے، یا عام پھر اپنے دوسرے مسائل کے اعتبار سے، تو ایک شریف النفس انسان کی بات کر رہا ہوں میں جو کہ سینسٹیو انسان ہے، وہ نارملی اس نتیجے پہنچتا ہے کہ انسان اس میں خیر نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن سورۃ التین جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم آج دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان میں خیر ہی خیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات کریں گے اس پہ۔ یہ سورہ مبارکہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کا شروع والا ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل ماضی، جملہ فعلیہ، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی زور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے چھوٹے چھوٹے 3 ٹاپکس مکمل کرنے ہیں۔ ایک انشاءاللہ ہم فعل ماضی میں زور پیدا کریں گے، فعل ماضی کو منفی بنائیں گے اور فعل ماضی کو سوالیہ بنائیں گے، یعنی وہ جو مین ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جملہ فعلیہ، اس میں ابھی چونکہ فعل ماضی ہی استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی کل سے امید ہے کہ ہم فعل مضارع انشاءاللہ شروع کر لیں گے۔ تو اس سے پہلے جملہ فعلیہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جملہ اسمیہ کے ہم نے اجزاء مبتدا اور خبر ان کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے پھر اس جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا، پھر اس جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا، اور پھر اس جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنایا تھا۔ بالکل اسی پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا، جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کو پڑھا، اور جملہ فعلیہ کے 2 مین پارٹس فعل اور فاعل ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو اس میں زور پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں گے، پھر جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو اس کو منفی بنانے کا طریقہ دیکھیں گے، اور پھر جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہے۔ اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، ان دونوں جملوں میں سوالیہ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کوئی الگ چیز انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن مین 2 ٹاپکس ہمارے جو ہیں، ایک جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا اس صورت میں کہ اس جملہ فعلیہ کا فعل ماضی ہو۔ تو پہلا ٹاپک جی شروع کرتے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جب جملہ اسمیہ میں ہم نے زور پیدا کیا تھا تو کیا کیا تھا جی؟ ہمارے پاس 2 پارٹیکلز تھے، پارٹیکلز آف ایمفسس، لام اور انا۔ ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ان دونوں کو لانے سے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ لانے سے ایک جیسا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ استعمال انا کا ہوتا ہے لام کی نسبت، اور اگر جملے میں آپ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں حروف کو استعمال کر سکتے ہیں، انا شروع میں آتا ہے اور لام آگے چلا جاتا ہے۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں قسم کھائی جاتی ہے، تو وہ اسلوب تھا جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا۔ آج ہم دیکھیں گے جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنا، اور ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو، تو گویا فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا یا فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے پاس جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل ماضی ہے قرأتو، جی اب آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ
اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. قرأتو کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ میں نے پڑھا. میں کہاں سے پتہ چل رہا ہے جی؟ میں پڑھ رہا ہوں. تو میں الحمدللہ. تو قرأتو میں نے پڑھا. اب آپ کو یہ بھی تھوڑا سا پتا ہوگا کہ قرأ کون سا فعل ہے جی؟ لازم ہے یا متعدی ہے؟ تھوڑا سا اس کا بھی ٹچ رکھ لیں کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اتنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا مفعول آ سکتا ہے. میں نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہو سکتا ہے جی کیا پڑھا؟ تو پڑھنے کا کام جس پر واقع ہوگا وہ مفعول ہوگا اس کا. ٹھیک, تو میں کہتا ہوں جی قرأتو القرآن, میں نے قرآن پڑھا. جملہ فعلیہ, فعل ماضی, فعل, فاعل, مفعول, پورا جملہ آپ کے سامنے مکمل ہے. اب اس میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل ماضی کے شروع میں ایک حرف قد داخل کر دیا جاتا ہے جی, قد. اور اس حرف سے آپ واقف ہیں, قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ 3 کی, اس میں بھی آپ نے قد کو سنا ہے. اس قد کا ترجمہ آپ کو مصحف میں عام طور پر کیا ملتا ہے جی لکھا ہوا؟ تحقیق. ٹھیک ہے نا, تحقیق. جی یہ تو بے شک تو ہم کریں گے نا, لیکن نارملی آپ کو جو مصحف ہے نا اور پرانے تراجم ہیں ان میں آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا تحقیق. اب وہ تحقیق اصل میں پرانی اردو ہے, اور پرانی اردو آج کی نسل کو تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی, تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ تحقیق کا کیا معنی ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا قد قرأت القرآن, تحقیق پڑھا میں نے قرآن. اب تحقیق میں نے قرآن پڑھا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بات وہی ہے کہ معنی اس کے وہی ہے کہ یقیناً میں نے قرآن پڑھا یا واقعی میں نے قرآن پڑھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ترجمہ آپ کریں گے قد کے ذریعے سے. مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام زندہ باد, ٹھیک ہے نا, لام داخل کر دیں. اب لام اور انا کا تو آپس میں جھگڑا تھا, وہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے تھے, لیکن قد کے ساتھ لام کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, لہٰذا لام شروع میں قد کے آ سکتا ہے. تو یہ بن گیا جی لقد, لقد قرأت القرآن. اب اس کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے مصحف میں البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھا. اب اردو جاننے والا مجھے بتا دیں البتہ تحقیق میں نے قرآن پڑھا اسے کیا مطلب لے رہا ہے جی؟ کیونکہ صاحب آج کل استعمال نہیں ہے, لہٰذا وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک, تو اس لیے یہ گرامر بتاتی ہے کہ اصل میں جب بھی آپ نے فعل ماضی کے شروع میں لقد دیکھ لیا نا, تو اس کا مطلب ہے اس جملے میں ڈبل زور پیدا ہوا ہے, ایک قد کے ذریعے اور ایک لام کے ذریعے. ان دونوں زوروں کو پرانی اردو میں لام کے لیے البتہ لفظ اور قد کے لیے تحقیق کا لفظ لگا کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ ہماری نئی نسل کو سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال آپ نے سمجھنا ہے کہ ماضی سے پہلے جب بھی لقد نظر آ گیا تو جملہ فعلیہ فعل ماضی میں ڈبل زور ہے. مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ قسم کھا لیں. قسم کھا لیں گے تو کیا بن جائے گا؟ واللہ, واللہ, اور ہم نے تو اللہ کی قسم ہی کھانی ہے نا. واللہ لقد قرأت القرآن. تو آپ کو پتہ چل گیا جی فعل ماضی میں یہاں پر 3 طرح کے زور آ گئے. ایک قسم کا زور آ گیا, ایک لام کا, ایک قد کا, اور ایک اور زور بھی ہے کہنے والے کا. ٹھیک ہے, کہ کہہ کون رہا ہے. تو لقد قرأت القرآن, واللہ لقد قرأت القرآن. اور جہاں بھی آپ کو لقد نظر آئے گا نا وہاں پر آپ کو پیچھے قسم ضرور ملے گی جی. قرآن مجید میں یہ اصول ہوگا. قد خالی بھی آ جائے گا, جیسے انا خالی آ گیا تھا نا جملہ اسمیہ میں, انا شروع میں ہے, لام بھی ہے, پاسبلٹی تھی, لیکن کئی جملوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ صرف انا تھا لام نہیں تھا, ایسی پاسبلٹی تھی. ٹھیک, اسی طرح آپ کو قد بھی خالی نظر آئے گا ماضی کے ساتھ قرآن میں, لقد بھی نظر آئے گا, لیکن جہاں بھی لقد ہوگا وہاں قسم ضرور ہوگی, وہاں پر قسم ضرور ہوگی. اسی طرح جہاں پر انا اور لام دونوں ہوں گے وہاں پر قسم ضرور ہوگی. صحیح ہے, یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ذرا
آپ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ بہت کچھ ابھی باقی ہے کرنے والا، یعنی قرآن مجید کے مضامین کو گہرائی سے پڑھنے کے لیے. تو بہرحال سمپل جی، فعل ماضی میں زور پیدا کرنا ہے، قد لگا دیں، لام لگا دیں، لقد لگا دیں اور قسم کھا لیں، آپ کا زور جو ہے مکمل ہو گیا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی طرح کا زور اس جملے میں آ رہا ہے. جی ایک اور ساتھ چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، قد کے داخلے کے ساتھ. قد جب فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے نا، یعنی میں لکھ دیتا ہوں ایک فارمولہ سا چھوٹا سا، قد پلس ماضی. قد پلس ماضی یہ نارملی ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے. جی ماضی قریب، ماضی قریب جانتے ہیں؟ یعنی کسی دور میں ہم نے ماضی کی اقسام پڑھی تھی اردو گرامر پڑھتے ہوئے کہ ماضی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. تو اب وہ میں اقسام تو نہیں گنواؤں گا، بھول بھال چکے ہوں گے آپ. ماضی قریب کے ایکولنٹ اگر میں کہوں گا تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ماضی قریب از اکول ٹو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، جو مفہوم آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے لیں گے وہ ماضی قریب سے لیں گے. ماضی قریب سے کیا مراد ہے؟ ماضی کے ساتھ قد لگ گیا تو زور پیدا ہو گیا. یعنی میں کہتا ہوں جی اکلتو، کیا ترجمہ؟ میں نے کھایا. اکلتو الطعام، میں نے کھانا کھایا. میں نے اس کے شروع میں قد داخل کیا. جی قد اکلتو الطعام، یقیناً میں نے کھانا کھایا. یہ ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے، باقی میں نے کھانا کھایا. یا اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں. تو دیکھیں زور تو خود ہی پیدا ہو گیا. جب آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ میں بات کر دی تو زور پیدا ہو گیا. جی آپ نے کہا جی میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے کھانا کھا لیا ہے. تو جہاں بھی قد آئے گا نا وہاں پر یا تو آپ بے شک یقیناً واقعی جیسے الفاظ لگا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی ماضی قریب کا مفہوم ادا کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو اچھا لگے گا، جو فٹ بیٹھ جائے گا ترجمہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرے گا. تو زور ماضی قریب میں ہو ہی جاتا ہے، یعنی ماضی قریب میں کام مکمل ہو گیا تو زور تو پیدا ہو گیا. جی سیدھی سی بات ہے، کلیئر ہو گیا. جی اسی طرح میں کہتا ہوں سورج غروب ہو چکا ہے، یہ مفہوم میں نے ادا کرنا ہے. یعنی چکا ہے کا مفہوم، لیا ہے کا مفہوم، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کے ساتھ قد لگا دیں. یہ سمپل سا فارمولہ ہے. اب آپ کو کیا چاہیے عمر اس میں؟ ایک تو آپ کو چاہیے غروب ہونے کی عربی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو غروب ہونے کے لیے غین را با 3 حروف ہیں، اور غربا، غریبا یا غروبا 3 پیٹرنز ہیں. اس میں سے یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ غین را با پر تینوں پہ زبر آتی ہے، یعنی درمیان والے حرف کی زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو غربا، تو کیا جملہ بنائیں گے عمر آپ؟ سورج غروب ہو چکا ہے. جی ماشاءاللہ. قد، عمر نے بولا ہے جی غربا. جی عمر ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے نا. آج شمس مؤنث ہے، سورج فاعل ہے نا، مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. تو جب فاعل ظاہر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 لگے گا یا صیغہ نمبر 4 لگے گا؟ مؤنث ہے تو 4 لگے گا. تو قد غربت الشمس، الشمس. اور میں نے قاعدہ بتایا تھا کیسے پڑھیں گے اس کو ملا کر؟ قد غربت الشمس، قد غربت الشمس. اب دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کریں نا، واقعی سورج غروب ہو گیا، وہ اتنا مزے، سورج غروب ہو چکا ہے. صحیح ہے، سورج غروب ہو چکا ہے. قد غربت الشمس. اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ
یہ ذکر کیا کہ مؤنث ہے. تو اب چونکہ میں یہاں کھڑا ہوں تو ایک پوائنٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کے لیے اسپیشل، کہ جب اسم ظاہر کوئی غیر حقیقی مؤنث ہوگا نا، غیر حقیقی مؤنث سمجھ رہے ہیں نا، ایک مؤنث حقیقی ہوگا ایک غیر حقیقی. سورج مؤنث ہے لیکن غیر حقیقی مؤنث ہے، تو ایسی صورت میں فعل نمبر 1 صیغہ بھی آ سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. یعنی قد غرب الشمس بھی ٹھیک ہے اور قد غربت الشمس بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے رول کے مطابق چلنا ہے، ہم نے رولز کے ساتھ چلنا ہے. اور رولز کیا ہیں کہ جب آپ کا فاعل مذکر ہو تو صیغہ نمبر 1، مؤنث ہو تو صیغہ نمبر 4. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کہ غلط وہ بھی نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ اس سے زیادہ صحیح تھے. لیکن اس کے بعد ایک مزید بات سامنے آ گئی کہ جب آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو تو اس کے لیے فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اور جملہ میں بولتا ہوں حکیم صاحب، مہمان کھانا کھا چکے ہیں. جی ضیفن مہمان ہوتا ہے اور اس کی جمع ضیوفن. جی شاباش. اکلا فعل، الضیوف فاعل اور الطعام مفعول. ٹھیک، اور چکے ہیں کا مفہوم قد سے نظر آ رہا ہے. صحیح. جی ادھر سے بھی ایک جملہ کروا لیتا ہوں. آپ بتائیے جی کہ میں قرآن حفظ کر چکی ہوں. جی کوئی حافظہ بنا دیں. جی حافظات کتنی ہیں جی اس کلاس میں ماشاءاللہ؟ اب کوئی بھی نہیں ہوگی. جی چلیں بنا دیں جی. ویسے قد حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں قرآن حفظ کر چکی ہوں. ایک جملہ اور بنائیں جی جسے قرآن حفظ نہیں ہے لیکن سورہ ملک کسی کو حفظ ہے. جی کس کو حفظ ہے ماشاءاللہ؟ ایکسلنٹ جی، سورۃ الملک. تو آپ بنائیں جی جملہ کہ میں سورۃ الملک یاد کر چکی ہوں. کیا عربی ہوگی؟ جی قد حفظت. یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں نا، ان کے نام نارملی مرکب اضافی کی صورت میں ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحتی، سورۃ الفاتحتی، سورۃ البقراتی. نارملی ان کے نام الفاتحہ، البقرہ اس طرح نام ہے. الملک تو جملہ ان کا بھی ٹھیک ہے، قد حفظت الملک. صحیح. لیکن سورت کا لفظ جب ساتھ لگانا ہے تو پھر اسے مرکب اضافی پیٹرن پہ رکھنا ہے آپ نے کہ قد حفظت سورۃ الملک. ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے نا صورتوں کے نام، تو مضاف اور مضاف الیہ، اور چونکہ مفعول ہے لہذا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں سورۃ الملک یاد کر چکی ہوں. تو جی دیکھیں بات سمپل سی ہے، جتنی مرضی آپ پریکٹس کریں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، بات ساری پریکٹس پہ آ کے ختم ہوگی. کنسیپٹ الحمدللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری کنسیپچل کلاس ہے یہ، تو اس میں ہم نے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں کہ کنسیپٹ کیا ہے اصل میں. تو کنسیپٹ آج کا یہ تھا کہ فعل ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں قد لگا دیں. قد لگا دیں گے تو زور پیدا ہو جائے گا، یا فعل ماضی کے معنی ماضی قریب کے ہو جائیں گے. ماضی قریب سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں لام لگا دیں، اور جب بھی لقد آئے گا تو پیچھے قسم ضرور ہوگی. صحیح. اب میں آتا ہوں جی آپ کی سورۃ التین کی طرف، کہ سورۃ التین میں آپ دیکھیں یہی اسلوب آپ کو نظر آئے گا. شروع میں واو آ رہا ہے تو اور کے معنی میں تو ہوگا ہی نہیں، جو سیدھی سی بات ہے، ایسے ہی ہے نا. لہذا یہ واو قسمیہ ہوگا، جارہ ہوگا. والتینی قسم ہے التین کی. والزیتونی قسم ہے زیتون کی. والطوری
سینینا، وطوری سینینا، اور یا قسم ہے طور سینا یا طور سینا، دونوں پروننسیشن اس کی ٹھیک ہے. سینین، یہ سینین کا لفظ جو ہے یا تو اس پیٹرن پہ ہے جیسے مسلمونہ سے مسلمینہ. ایک رائے یہ ہے اس لفظ کے بارے میں کہ مسلمونہ سے جیسے مسلمینہ ہے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے میں کہوں کہ بیت مسلمینہ، بیت مسلمینہ مسلمانوں کا گھر، تو گویا سینین کا پہاڑ. کلیئر ہو گیا؟ یا سینین کو کسی نے کہا کہ یہ غیر منصرف لفظ ہے، اس کا وزن وہ اونا اینا والا نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں تھا سی نینو. نصب میں گیا تو سی نینا بن گیا، جر میں گیا تو سی نینا بن گیا. جس طرح غیر منصرف جاتا ہے نا مساجد مساجدہ مساجدہ، تو اس طرح لفظ تھا سی نین، رفع میں گیا تو سی نینو، نصب اور جر میں سی نینا. تو دونوں آ رہا ہے اس کے بارے میں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی صرف دلچسپی کے لیے عرض کر دیا. تو یہ مرکب اضافی آپ کا باؤ قسمیہ کے ساتھ استعمال ہوا. واحد اسم کی دیکھیں جو جر ہے وہ زیر کے ساتھ ہی آتی ہے، یہ کنفرم ہے. التین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی. پھر ایک اور قسم ہے، ایک مرکب اشاری، وہذا البلد. میں نے کو بتایا تھا مرکب اشاری میں اعراب کہاں سے پتہ چلے گا جی؟ مشار الیہ سے. تو مجھے بتائیے کہ حاضل بلدی کون سی رابی حالت میں ہے؟ جر میں. کہاں سے پتہ چلا؟ البلد کی جر بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو حاضہ بھی جر والا ہوا. وہ حاضل بلدی، اور اس شہر کی، یعنی قسم ہے اس شہر کی. پھر شہر کی آگے صفت بھی آ رہی ہے الامینی. البلد سمپل لفظ تھا جی شہر، البلد کی صفت آئی البلد الامین، امن والا شہر. حاضل بلد الامین، یہ امن والا شہر. اور جب واو قسمیہ لگا تو سب جر میں آ گئے. تو چار قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، والتینی والزیتونی وطور سینینا وحاذل بلد الامین. اور آگے کیا فرمایا؟ لقد، دیکھیں لام آ گیا جی. لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا. ترجمہ مجھے ملتا ہے جی البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا. وہ سارا یقین کریں اس کی وہ جو ہے نا خوبصورتی، وہ لقد خلقنا، یقیناً البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی احسنی تقویم، بہترین تقویم میں، بہترین ساخت میں. چار قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. یعنی وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ جب واسطہ پڑتا ہے تو انسان کہتا ہے خیر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. اور تھوڑا سا غور کریں اس پہ گواہی، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہے نا. تو گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لایا؟ التین، آپ کہیں جی انجیر، الزیتون، زیتون، طور سینا، اور حاضل بلد الامین سے مراد مکہ. اچھا یہ کوئی اس بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گواہی کے لیے یہ کیا چیزیں لائی گئیں کہ دو پھل لائے گئے اور دو شہر لائے گئے. اس سے کیسے ثابت ہوا کہ یہ چیزیں دلالت کر رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ انسان بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے؟ ٹھیک. اب یہ وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے آگے جانا ہے، مزید آگے مزید جانا ہے، سفر آگے طے کرنا ہے. ابھی گرامر کچھ سمجھ میں آئی ہے، کچھ فاعل مفعول پتہ چلنے لگ گئے، کچھ مرکب اضافی توصیفی اشاری پتہ چلنے لگ گئے.
یہ پھر آگے غور و فکر ہے جو قرآن جس کی بار بار دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن تو دعوت دیتا ہے جی غور و فکر کی۔ تو پھر جنہوں نے غور و فکر کیا نا، انہوں نے کہا جی یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اور حاذا البلد الامین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دو پرسنالٹیز پتہ چل گئی کہ یہ پرسنالٹیز دیکھ لو، یہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ انسان بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا۔ لیکن التین اور الزیتون سے کیا پتہ چل رہا ہے جی؟ وہاں پر پھلوں کا ذکر۔ تو پھر جب مزید ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ التین اور زیتون جو ہے یہ اصل میں یہاں پر یہ درخت مراد نہیں ہے، پھل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہیں مراد ہیں جہاں پر یہ پھل بکثرت پائے جاتے تھے، اور یہ سارا علاقہ وہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا جو کہ انبیاء کا مسکن تھا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ان علاقوں کو شو کر رہی ہیں، یعنی انبیاء کے مسکن کو، کہ تمام انبیاء وہ اس بات پہ گواہ ہیں، اور پھر خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا۔ انسان ندیم صاحب دو وجودوں کا مرکب ہے، ایک میرا وجود جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حیوانی وجود ہے، صحیح ہے جی، لیکن اس وجود کے اندر ایک وجود ہے جو کہ روحانی وجود ہے۔ یہ میرا جو حیوانی وجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، یعنی آدم پہ جائیں بات لے کے، تو مٹی سے پیدا کیا نا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اسے تخلیق مٹی سے کیا، اور مٹی میں ہی اس وجود کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ بچہ دیکھ لیں مٹی میں کتنا خوش ہوتا ہے، بچہ مٹی میں کھیلنا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مٹی کھاتا ہے، پھر جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو جو کچھ کھاتا ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مٹی میں۔ پھل، سبزیاں، دودھ، گوشت، یہ دودھ گوشت مٹی میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی جن جانوروں سے دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے وہ کہاں کھاتے ہیں؟ مٹی میں۔ تو اس کا کھانے کا سارا سورس مٹی میں رکھ دیا، اور جب یہ اپنے اس روحانی وجود سے کٹتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں۔ تو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں اس کی خوراک رکھ دی، مٹی میں اس کی دلچسپی رکھ دی، اور جب یہ ختم ہوا تو گیا بھی مٹی میں۔ لیکن اس وجود کے اندر جو وجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، میرا روحانی وجود، یہ مٹی سے نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے کن، یہ وہ روحانی وجود ہے، تبھی اس کا تعلق یعنی وہاں کے ساتھ ہے، اور اس وجود کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کی خوراک کہاں ہے؟ اس کی خوراک وہ روحانی خوراک ہے، یعنی قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ لہٰذا جب ان دونوں وجودوں کا کنیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ مٹی میں گیا اور یہ واپس وہاں گیا۔ اب یہ جو آگے رمضان آ رہا ہے 1 مہینے بعد، رمضان کا مقصد کیا تھا جی؟ ہم اکثر ایک آیت سنیں گے بڑی کثرت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے۔ اب اصل میں وہ کیا تھا کہ وہ 1 مہینے کی پریکٹس اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہے تھے کہ 11 مہینے تم نے خوب اپنے اس حیوانی وجود کو پروان چڑھایا، اس کی خواہشات پوری کی، جائز بھی کی ناجائز بھی کی، جو اس نے مانگا تم نے دیا اسے۔ اب یہ پھل پھول کر کہاں پہنچ گیا، اور وہ جو اندر روحانی وجود تھا وہ بیچارہ کہیں کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ اور آپ دیکھیں، مجھے آپ کو اسی حیوانی وجود کی پرواہ رہتی ہے، ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو ہماری نیندیں اٹھ جاتی ہیں رات کی، لیکن وہ جو اندر روحانی وجود کب سے بیمار پڑا ہے اس کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے۔
تو رمضان میں کیا تھا کہ ایک مہینے کم از کم اس اپنے حیوانی وجود کو کمزور کرو. ذرا کیسے کمزور کرو؟ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اس کی بات نہ مانو. یہ کھانے کو مانگ رہا ہے مت دو, یہ پینے کو مانگ رہا ہے مت دو, اس کی دوسری خواہشات پوری مت کرو. اب یہ کمزور ہوگا. جب یہ کمزور ہوگا اور ٹائم آ جائے جب افطاری کا, تو تھوڑا بہت کھا کر اب وہ تھوڑا سر اٹھائے گا روحانی وجود. اب اسے خوراک دو. نماز تراویح میں قرآن سنو, وہ خوراک کی لے گا, اب وہ پروان چڑھے گا. اب یہ تم پریکٹس کرو گے ایک مہینے, تو تم خود محسوس کرو گے کہ اب یہ کمزور ہو جائے گا اور وہ اوپر چلا جائے گا. لیکن ہم نے روزوں کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا. ہم نے کیا کیا جی؟ روزے میں کھایا بھی نہیں, پیا بھی نہیں, اس کی خواہشات نہیں مانی, اور پھر جب روزہ کھلا افطار کیا تو اتنا کھایا کہ اب تراویحوں کی ہمت ہی نہیں ہے. ایون آپ دیکھ لیں جو کمزور ہونا چاہیے, تو کوئی کمزور ہوا ہے آج تک رمضان کے روزے رکھ کے؟ مجھے بتائیں. ہمیشہ وزن بڑھتا ہے, اس لیے کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اچھا کھانے کی. اس میں بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ وجود کمزور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, مائیں بچوں کو روزے نہیں رکھواتی کہ لال جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے, اور پیپروں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, پیپر آ جاتے ہیں کہ روزے رکھے جائیں. اب یہ کیا تھا کہ وہ وجود, یعنی نارمل سے نارمل گھر میں فروٹ ضرور چلے گا جی رمضان میں. عام طور پہ ہر روزانہ پھل نہیں ہوتا ہر گھر میں نارملی, لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ فروٹ ضرور ملے گا. ملک شیک, جوسز, دودھ. کمزور ہو رہے ہیں نا بچے بیچارے, اتنا محنت والا کام کر رہے ہیں, تو فکر بھی کیا رہی جی رمضان میں بھی اسی حیوانی وجود کی. تو مجھے بتائیں ایمانداری سے, کتنے رمضان گزر گئے ہیں, ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی جی رمضان کے بعد؟ کبھی بھی کوئی تبدیلی آئی, کوئی چینج آئی ہو کہ بہتری آ گئی ہو؟ جیسے ہم پہلے ہوتے تھے رمضان سے, اسی طرح رمضان کے بعد ہو جاتے ہیں. اصل چیز وہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو فرمانے ہیں نا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب یہ جو دونوں وجود ہیں نا, اس میں جو اس حیوانی وجود کی چکر میں پڑ جائے گا تو وہ تو پھر ایسا جائے گا کہ جانوروں سے بھی گزر جائے گا. اور جو اس روحانی وجود کے پیچھے پڑ جائے گا, اس کی نشو و نما کے پیچھے پڑ جائے گا, پھر دیکھیں وہ کہاں تک چلا گیا. نبیوں کو دیکھیں, یعنی انسان کوشش ہمت کر کے صرف ایک نبی نہیں بن سکتا نا, صدیق بن سکتا ہے, شہید بن سکتا ہے, غنی بن سکتا ہے, نبی نہیں بن سکتا, کیونکہ نبی یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے اس روحانی وجود کو تقویت دی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جو اس حیوانی وجود کے پیچھے پڑ گیا, وہ پھر آپ دیکھیں جو آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یہ اثر سارا چکر وہی ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے جی وہ کہ انسان تو ہے ہی سراپا خیر. اللہ نے تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بہترین ساخت میں پیدا کیا. ٹھیک, اور پھر جو آگے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, یعنی اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں, لیکن سب سے بہترین مجھے یہی پوائنٹ لگا تھا, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. تو یہ تھا جی پوائنٹ ہمارا, یہاں پر سمجھ بھی آ گیا. اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک آپ کو قرآن مجید میں ٹیکسٹ ملے گا کہ لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد, وہ بھی قسم ہی ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا. وہاں بھی قسمیں کھائی گئیں, مشقت زندگی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس شہر کی, اور نبی قسم کو بتایا کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں, آپ پر دیکھیں آپ نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں, کیسے کیسے مظالم آپ پر اٹھائے گئے. اور وہ والد وما ولد, مراد ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کتنی مشقتیں کی ہیں انہوں نے. تو یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں, بچپن سے لے کے اب تک مشقت ہی مشقت ہے جی. بچپن میں پڑھائی کی مشقت تھی, جب چھوٹے ہوتے تھے تو بڑوں کو دیکھتے تھے بڑے اس کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہم کب بڑے ہوں گے, پڑھائی سے جان چھوٹے گی.
جب پڑھائی سے جان چھٹی تو اب پڑھائی یاد آتی ہے کہ نہیں وہ موجیں تھیں. مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت، آخری دم تک مشقت. وہ کہا تھا نا کسی نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یعنی مرتے دم تک یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف. فملاقی، اور پھر صرف جانا نہیں، اس سے ملاقات بھی ہونی ہے. اور اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہے ندیم صاحب؟ کوئی ہیلو ہائی نہیں ہونی، ہاں جی جواب دینا ہے. تو زندگی مشقت کا نام ہے. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے بڑی اچھی، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا سر جب زندگی مشقت ہی لکھی گئی ہے تو پھر کیوں نہ ڈائریکشن چینج کر دی جائے. مشقت اگر اٹھانی ہے تو پھر کیوں نہ آخرت کے لیے مشقت اٹھائی جائے، کیوں نہ قرآن کے لیے مشقت اٹھائی جائے، کیوں نہ دین کے لیے مشقت اٹھائی جائے. مشقت تو زندگی ہے ہی. بڑی زبردست بات ان کی لگی کہ واقعی آپ دیکھ لیں کبھی فارغ نہیں ہوتے. آپ سوچتے ہیں بس ہم ذرا فارغ ہو لیں، فارغ ہو لیں، پھر ہم دین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے. دین کے لیے میں تو یہ کروں گا وہ کروں گا، بڑا سوچتے ہیں. مجھے بتائیں آج تک کوئی فارغ ہوا ہے؟ یعنی جب آپ جاب سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ ویسے ہی فارغ ہو گئے ہوتے ہیں. 55-60 سال کا آپ کو فارغ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے کام کے ہیں ہی نہیں، اس لیے انہیں نکال دیتے ہیں نا، آپ کو ختم کر دیتے ہیں. اس وقت آپ سوچتے ہیں جی اب میں دین کے لیے کام کروں گا، اب میں قرآن کی خدمت کروں گا. آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، آپ خاک کام کریں گے دین کے لیے. تو اسی مصروفیت میں سے وقت نکالنا ہے جی، جو بڑی مصروف زندگی ہے ہماری، اسی میں سے وقت نکالنا ہے. تو ایک ٹاپک تھا چھوٹا سا، اس حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی ہوگی. تو یہ تھا ہمارا جی جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو، اس میں زور پیدا کرنا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قد یا لقد یا اور قسم. ٹھیک ہے، تو مزید زور پیدا ہو جائے گا جی. الحمدللہ یہ چھوٹا سا ٹاپک مکمل ہو گیا. اور اب ہم کرتے ہیں منفی بنانا. پہلے منفی بناتے ہیں پھر سوالی بناتے ہیں. جی جملہ سمپل سا میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ زید نے حامد کو مارا. جی کیا عربی ہوگی جی؟ ضربا زید حامدن. زید نے حامد کو مارا. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید نے حامد کو نہیں مارا، زید نے حامد کو نہیں مارا. تو ماضی کو منفی بنانے کے لیے سمپل سا پوائنٹ، ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں ماں لگا دیں جی. ماں، ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں ماں لگا دیں. ما ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو نہیں مارا. میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کی. کیا عربی ہوگی اس کی؟ اس میں زیادہ اور کچھ بتانے والی بات ہی نہیں ہے، سمپل سا پوائنٹ ہے جی. ماضی کو منفی بنانا ہے تو ماں لگانا ہے شروع میں. میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کی. ما حفظت سورۃ الملک، میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کی. مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا جی. ما اکل الضیوف الطعام. ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا، ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا. ما فتح ابراہیم الباب. مفعول ہے نا، ما فتح ابراہیم الباب. اسامہ کرسی پر نہیں بیٹھا. ما جلس اسامۃ علی الکرسی. ما قتلوہ، ما قتلوہ
انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. کمبینیشن کون سا ہے وہ جملہ فعلیہ والا؟ فاعل بھی ضمیر، مفعول بھی ضمیر. اس کمبینیشن کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں. ما قتلوہ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. کنہوں نے اسے قتل نہیں کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انا قتلنا المسیح، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی دی. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید واضح بات کرتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ جو ہے مشتبہ کر دیا گیا. اور جو آگے دلیل دی وہ بڑی خوبصورت ہے جی. بل ہوا کیا؟ رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف. ٹھیک ہے، الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزاً، اور اللہ تعالیٰ بالادست ہے اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ما ربحت تجارتہم، ما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش ثابت نہ ہوئی. سمپل ہے جی، فعل ماضی کو منفی بنانا ہے، اس کے شروع میں ما لگا دیں. اب ساتھ ہی سوالیہ والا، اس میں زیادہ وقت دیکھیں پریکٹس ہی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. یہاں پر ہم جتنا بھی کرتے رہے تو تھوڑے ہیں دن، سال لگے رہے، پریکٹس جتنی مرضی کر لیں. اب پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے آپ کو کنسیپٹ دینا. فعل ماضی کو سوالیہ بنانا، تو جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ایک جیسے ہی آپ کہہ لیں کہ الفاظ ہے. صرف وہ یاد کر لیں کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ حروف استفہام، آ اور حل. ٹھیک ہے، آ اور حل. پہلے آ اور حل والے سوال کر لیتے ہیں. یہ سارے جملے ان کو سوالیہ بنانا ہے. صحیح ہے، تو میں نے کہا جی ضرب زید حامدن، ضرب زید حامدن، کیا زید نے حامد کو مارا؟ آپ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، لا نہیں، ما ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو نہیں مارا، وہی جو منفی بنایا تھا. حل لگا دیں، حل ضرب زید حامدن، ایک ہی بات ہے. حفظت سورۃ الملکی، اب یہ حفظت تو نہیں، اپنے آپ سے سوال تو نہیں کریں گے آپ، یہ پھر کامن سینس یہاں پر کام آئے گی. اب یہ سوال نہیں کریں گے، یہ کر سکتے ہیں کہ حفظت، ہاں، یا تی لگا دیں، حفظتی سورۃ الملکی، کیا تو نے سورۃ الملک یاد کر لی؟ نعم یا لا میں جواب ہوگا. صحیح. اور آپ سے میں کہوں حفظت سورۃ الملکی، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ اکل الضیوف الطعام، کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ نعم یا لا. حل بھی لگ سکتا ہے. ابراہیم نے دروازہ کھولا، کیا ابراہیم نے دروازہ کھولا؟ حل فتح ابراہیم الباب، حل لگا دیں، آ لگا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اسامہ کرسی پر بیٹھا، کیا اسامہ کرسی پر بیٹھا؟ اجلس اسامۃ علی الکرسی. قتلوہ وما صلبوہ، کیا انہوں نے اسے قتل کیا؟ اقتلوہ وصلبوہ، کیا انہوں نے اسے قتل کیا اور اسے سولی دی؟ لا. ما قتلوہ وما صلبوہ، ضروری نہیں، بس وہ واو کے ساتھ آ گیا نا، تو اس قتلوہ وصلبوہ. جی، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، کیا اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا؟ رفعہ اللہ الیہ، نعم.
رفعہ اللہ الیہ. تو یہ وہ سوال تھے جی جن میں آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. پھر کچھ سوال ایسے تھے جن کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں تھا, ان کے لیے اسماء استفہام تھے. اسماء استفہام تھے نا. نارملی جب ما کو فعل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نا تو ما کے ساتھ ایک زا بھی لگ جاتا ہے, ماذا. تو نارملی تو یہ فرق کر دیتا ہے اس منفی ما میں اور کوشچن والے ما میں, ٹھیک ہے. لیکن ما بھی لگا رہا ہے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا, آپ کانٹیکسٹ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جملہ منفی ہے یا جملہ سوالی ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی, آپ کہتے ہیں ندیم صاحب میں نے روٹی کھائی, میں نے روٹی کھائی, کیا عربی ہوگی اس کی عمر؟ اکلتو روٹی, اکلت الخبزہ, اکلتو الخبزہ, ٹھیک ہے, میں نے روٹی کھائی. اکلت الخبزہ, تو نے روٹی کھائی. کیا تو نے روٹی کھائی؟ اکلت الخبزہ نہ, کب نہیں, ماں کا کیا معنی ہے کیا, تو اس کا سوال کیا بنے گا؟ اصل میں اس خبزہ کی جگہ پہ میں لگاؤں گا تو نے کیا کھایا. یہ ہاں نا والا نہیں ہے نا, تو نے کیا کھایا, تو نے کیا کھایا, ٹھیک ہے. تو سمپلی اس کے شروع میں لگ جائے گا ما اکلتا یا ماذا اکلتا, تو نے کیا کھایا, تو نے کیا کھایا, تو جواب دے گا اکلت الخبزہ, میں نے روٹی کھائی. اگر ویسے ہی جملہ لکھا ہو نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے نہیں کھایا, اس کا ترجمہ یہ بھی پاسبل ہے. لیکن میں نے بتایا نا نارملی منفی اور سوالیہ میں فرق کرنے کے لیے زا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ماذا اکلتا, تو نے کیا کھایا, تو نے کیا کھایا. وہ ماذا جو ہے منفی میں نہیں آئے گا, صحیح. لیکن ماں بھی لگا ہوا ہو تو آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, آپ اسے کانٹیکٹ سے جان لیں گے. جی تو نے کیا کھایا, میں آپ سے پوچھتا ہوں تو نے کیا پڑھا, تو نے قرآن سے کیا پڑھا. جی ماں یا زا لگا دیں, ماذا قرأتا من القرآنی, تو نے قرآن میں سے کیا پڑھا. یہ ویسے ہم پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ ان کی ہمارے کویسچنز قرآن میں نہیں ہے ایسے, ٹھیک ہے. یہ صرف چونکہ ٹاپک شروع کر لیا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ کوئی اس لیے میں زیادہ فوکس بھی نہیں کر رہا. تو ماذا قرأتا من القرآن, تو نے قرآن میں سے کیا پڑھا. اب من کو لے آئیں جی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی, من خلق الانسان, من خلق الانسان کیا ترجمہ ہوگا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ خلق اللہ الانسان, خلقہ یا خلقہ اللہ, اللہ نے اس کو پیدا کیا. من خلق السماوات والارض, آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ہو کریٹڈ, ٹھیک ہے. خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. من خلق کا کس نے تجھے پیدا کیا؟ خلقنی اللہ, خلقنی اللہ, اللہ نے مجھے پیدا کیا. ہاں جی, خلقنی اللہ. دیکھیں نا میں سوال کرتا ہوں, لکھ دیتا ہوں تاکہ من ہو خلقکا, ہو کریٹڈ یو, کس نے تجھے پیدا کیا. تو آپ جواب دیں گے جی خلقنی اللہ, خلقنی اللہ, اللہ نے مجھے پیدا کیا. وہی دیکھیں فعل فاعل ظاہر مفعول ضمیر,
کمبینیشن جو میں نے 4 دیے نا اس سے باہر والی کوئی بات نہیں آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. کیفا کیسے، ایک کوشچن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میں کرتا ہوں، ذرا صرف آپ اس کا ٹرانسلیٹ کیجئے گا. من ای شیئن، ای وچ، من ای شیئن ترجمہ کریں گے اتنا حصے کا. من ای شیئن کس چیز سے، کس چیز سے خلق اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ دیکھیں میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں، خلقہ، خلقہ، بس اللہ بھی ضرورت نہیں، اسی کے اندر اللہ آ گیا. خلقہ من طین، اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا. کلیئر ہوگی؟ ایون یہاں پر فٹ ہو گیا. اب میں آپ سے حکیم صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، کیفا عرفت ھذا، عرفہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہچاننا، جاننا. کیفا عرفت ھذا، کیفا کیسے، عرفت تو نے جانا، ھذا یہ تو نے یہ کیسے جانا؟ قرأت القرآن، ٹھیک ہے، یا عرفت من القرآن، آپ جواب دیں گے عرفت من القرآن، میں نے قرآن سے جانا، عرفت من القرآن ھذا، یا قرأت القرآن و عرفت ھذا، میں نے قرآن پڑھا اور یہ جانا. صرف ایک جملہ چھوٹا سا رکھ کے، مجھے آپ کی پریشانی بہت عزیز ہے لیکن میں بھی کیا کروں جی. این ذهب زید، زید میں پہلے ایک جملہ بتاتا ہوں، ذهب زید الی المدرسۃ، زید اسکول گیا. پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی، این ذهب زید، این ذهب زید، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ زید کہاں گیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ذهب الی المدرسۃ، ذهب الی المدرسۃ، ذهب الی المدرسۃ. متى کب، متى رجع، متى رجع وہ کب لوٹا، وہ کب واپس آیا، کب آیا واپس؟ عربی ختم ہو گئی. رجع قبل قلیل، ٹھیک ہے، رجع عشان، شام کے وقت آیا. ایانا متا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح ہو گیا. لما کیوں، آپ کافر سے سوال کریں جی، لما، لما کفرتا القرآن، تو نے قرآن کا انکار کیوں کیا، تو نے قرآن کا انکار کیوں کیا؟ سمپل بات ہے جی. دیکھیں اب میں اس کو بس ختم کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ فعل ماضی میں یا جملہ فعلیہ میں اپنے سوال بنانے ہیں نا، تو ایک سوال ہے آ اور حل کے ذریعے، وہ صرف ہاں یا نہ کے جواب میں ہوں گے، صحیح ہے. اور ایک سوال یہ الفاظ والے ہیں، کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، ٹھیک ہے، کیوں. تو سمپل جملوں کے شروع میں وہ لگا دینے ہیں آپ نے، اس سے وہ کویسچن ورڈز بن جائیں گے. چونکہ قرآن مجید میں ایسے کوئی ڈائلاگ تو نہیں ہے نا قرآن مجید میں اس طرح کا، فالو کر رہے ہیں نا بات. یہ تو جب آپ کوئی عربی زبان سیکھنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں جس میں آپ کو باقاعدہ بہت پریکٹس کرائی جاتی ہے. ہمارا اس کورس کا سکوپ جو ہے، ٹارگٹ، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ایسی آپ کو عربی نہیں ملے گی. یہ صرف چونکہ ٹاپک تھا تو صرف آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے کچھ جملوں کو سوالیہ بنا دیا تھا، اور مین جو جملے ہیں نا اصل میں وہی کہ
قد لگانا ہے، لقد لگانا ہے، قسم کھانی ہے، بس اسے آپ فالو کریں، اصل چیزیں وہی ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم نے 3 ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ ایک فعل ماضی میں تاکید، قد، لقد، قسم۔ فعل ماضی کو منفی بنایا ما کے ذریعے سے، اور فعل ماضی کو سوالیہ بنایا حروف استفہام کے ذریعے اور اسماء استفہام کے ذریعے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا فعل ماضی کا جتنا ہم نے پڑھنا تھا مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع شروع کریں گے جی، اور فعل مضارع کے لیکچر کی بھی وہی اہمیت ہے جو فعل ماضی کے پہلے لیکچر کی تھی، کیونکہ کل آپ نے فعل مضارع کی گردان سیکھنی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ کل لازماً آئیں، اور جو لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں تھوڑے سے انہیں بھی پتہ کریں۔ اب ویسے ہی جی ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں، تو ان کو پورا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس میں آسانی پیدا فرمائے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔